پیش خدمت ہے اگلی قسط۔ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں۔ پھر یکا یک ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ کٹر مسلم لیگی تھے، اس کا اثر ان کی بزنس پر پڑا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کو پوری قیمت ادا کی۔ گاہکوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ لکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے۔ عزیز و قارب جن سے وہ تمام عمر لڑتے جھگڑتے اور نفرت کرتے رہے، ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے۔ تو ایک جھٹکے کے ساتھ یہ انکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی اپنی دکان بیچ کھوچ کے کراچی سے دھارے تو انہوں نے بھی اپنے خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالیں۔ دکان اونے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بے نامی سودا ہے۔ دلال کی آڑ میں دکان، دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹھ نے خرید کر ان کی ناک کاٹی ہے۔ خفیف سا شبہ تو قبلہ کو بھی ہوا تھا، مگر اپنے بلا سے بوم بسے یا ہما رہے والی صورتحال تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں پیڑھیوں کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے اور قبلہ نے پرکھوں کی جنم بھوم چھوڑ کر ان کے خوابوں کی سرزمین کا رخ کیا۔ ساری عمر شیش محل میں اپنی مور پنکھ انا کا ناچ دیکھتے دیکھتے قبلہ ہجرت کر کے کراچی آئے تو نہ صرف زمین اجنبی لگی بلکہ اپنے پیروں پر نظر ڈالی تو وہ بھی کسی اور کے لگے۔ کھولنے کو تو لی مارکیٹ میں ہر چند رائے روڈ پر لشتم پشتم ایک دکان کھول لی، مگر بات نہیں بنی۔ گجراتی میں مثل ہے کہ پرانے مٹکے پر نیا منہ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ آنے کو تو وہ ایک نئی سرسبز سرزمین میں آ گئے، مگر ان کی بوڑھی آنکھیں پلکھن کو ڈھونڈتی رہیں۔ پلکھن تو درکنار، انہیں تو کراچی میں نیم تک نظر نہ آیا۔ لوگ جسے نیم بتاتے تھے وہ دراصل بکائن تھی، جس کی نبولی کو لکھنؤ میں حکیم صاحب عالم پیچش اور بواسیر کے نسخوں میں لکھا کرتے تھے۔ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں۔ کہاں کانپور کے دیہاتی گاہک، کہاں کراچی کے نخریل ساگوان خریدنے والے۔ در حقیقت انہیں جس سے بات سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں اپنے قرب و جوار میں یعنی اپنے سایہ زحمت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جسے وہ بے وجہ و بے خطر گالی دے سکیں۔ ایک دن کہنے لگے یہاں تو بڑھئی آری کا کام زبان سے لیتا ہے۔ 4-5 دن ہوئے ایک دریدہ دہن بڑھئی آیا، اقبال بسی نام تھا۔ میں نے کہا اے پرے ہٹ کر کھڑا ہو۔ کہنے لگا حضرت عیسیٰ بھی تو ترکھان تھے۔ میں نے کہا کیا کفر بکتا ہے، ابھی بلی پہ لٹکا دوں گا۔ کہنے لگے وہ لوگ بھی یہی کہندے ساں، وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے تھے۔ میر تقی میر کراچی میں پہلی نظر میں انہوں نے کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے، شکایت کا انداز کچھ ہی ہوتا ہے۔ حضرت یہ مچھر ہیں یا مگرمچھ؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو بولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے۔ اور ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں۔ معلوم ہے یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں، اردو میں صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے۔ اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ امان ٹانک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا ہے، یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کی بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا۔ یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور رکا تھا۔ وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے
وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے گلوکار اور لکھنے والے کو قلم کار کہنے لگے ہیں۔ میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے۔ 14-15 لاکھ آدمی، اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں، افراد اور نفوس کہتے ہیں۔ ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور عطریات کی دکان نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے۔ کانپور میں ہم جیسے شرفا کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی۔ زورے والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے، حد ہو گئی۔ کراچی میں لاکھ پتی، کروڑ پتی سیٹ لکڑی اس طرح نپواتا ہے گویا کم خواب کا پارچہ خرید رہا ہے۔ لکڑی دن رات 2 فٹ بکتی ہے اور برادہ خریدنے والے 50۔ میں نے برسوں اپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے، لیکن برادے کی انگیٹھی پر جو کھانا پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کے 40ویں کے لیے مناسب ہے۔ بھرپائی ایسی بزنس سے مانا کہ روپے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر سبھی کچھ تو نہیں۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے۔ تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی۔ میں نے تو زندگی میں ایسی کانی کھتری لکڑی نہیں بیچی، نہ فروختنی نہ سوختنی، بڑائی کی یہ مجال کے چھاتی پہ چڑھ کے کمیشن مانگے۔ نہ دو تو مال کو گندے انڈے کی طرح قیامت تک سیتے رہو۔ ہائے نہ ہوا کان پر بسولے سے سالے کی ناک اتار کر ہتھیلی پہ رکھ دیتا کہ جا اپنی جروا کو دین مہر میں دے دینا۔ واللہ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، پیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خنجراب چھاتیوں کے خوانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ فلموں میں اشرف المخلوقات ہی کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ اوچے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے نہیں دیکھا۔ نقد عیش عندت طلب نہ ملا تو کس کام کا؟ درشنی منڈیوں میں درشنی ہنڈیوں کا کیا کام؟ مرزا عبدالودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے، بات سننے یا سیاست میں حصہ لینے تو نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کے ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا، اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ ہائے ایک زمانہ تھا کہ شرفا اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوکی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس باب میں بھی مرزا سوء ظن سے کام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تم اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ دوڑتا ہوا درخت۔ کراچی شہر انہیں کسی طور اور کسی طرف سے اچھا نہیں لگا۔ جن جلا کر بار بار کہتے اما یہ شہر ہے یا جہنم۔ مرزا کسی دانا کے قول میں تصرف بے جا کر کے فرماتے ہیں کہ قبلہ اس دارالمحن سے کوچ فرمانے کے بعد اگر خدا نخواستہ وہیں پہنچ گئے جس سے کراچی کی تشبیہ دیا کرتے تھے تو چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد یہی ارشاد ہوگا کہ ہم نے سوچا تھا کہ کراچی چھوٹا سا جہنم ہے، جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا ہے۔ ایک دفعہ ان کے ایک بید کلف دوست نے ان سے کہا کہ تمہیں معاشرے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان پر کوڑنے کی بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرو۔ ارشاد فرمایا، سنو، میں نے ایک زمانے میں PWD کے کام بھی کیے ہیں، مگر دوزخ کی ایئر کنڈیشننگ کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اپنی چھاپ، تلک اور چھب چھنوانے سے پہلے وہ جس آئینے میں خود کو دیکھ دیکھ کر ساری عمر اترایا کیے، اس میں جب نئی دنیا اور نئے وطن کو دیکھا تو وہ امتداد زمانہ سے ڈسٹارٹنگ مرر بن چکا تھا، جس میں ہر شکل اپنا منہ چڑھاتی نظر آتی ہے۔ ڈسٹارٹنگ مرر مسخائیہ ہے، مطلب یعنی وہ آئینہ جس کا کام ہی شکل کو مسخ کرنا اور مزاح خیز بنانا ہے۔
ان کے کاروباری حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے، بزنس نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کی دکان کی دیواروں پر ایک تازہ وصلی آویزاں دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ نہ پوچھ حال میرا، چوبے خشک کے صحرا ہوں، نگاہ کی آگ جسے کارواں روانہ ہوا، لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا۔ ہم نے ان کے دل بڑھانے کے لیے کہا، آپ کو چوبے خشک کون کہہ سکتا ہے؟ آپ کی جواں ہمتی اور مستعدی پر ہمیں تو رشک آتا ہے۔ خلاف معمول مسکرائے، جب سے ڈینچر ٹوٹے منہ پر رومال رکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ کہنے لگے، ہاں میاں آپ جوان آدمی ہیں، اپنا تو یہ احوال ہوا کہ منفعل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں ابتذال کہاں۔ پھر منہ سے رومال ہٹاتے ہوئے بولے، برخودار میں وہ درخت ہوں جو ٹرین میں جاتے ہوئے مسافر کو دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے ہی من کا مجھ پر دھاوا۔ یوں معطل امکان اپنے غصے کو کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہتے تھے، میں ایسی جگہ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا جہاں آدمی کسی پر غصہ ہی نہ ہو سکے، اور جب انہیں ایسی ہی جگہ رہنا پڑا تو وہ زندگی میں پہلی بار اپنے آپ سے روٹھے۔ اب وہ آپ بھی آپ کڑتے اور اندر ہی اندر کھولتے، جلتے، سلگتے رہتے۔ میرے ہی من کا مجھ پر دھاوا، میں ہی اگنی میں ہی ایندھن۔ انہی کا قول ہے کہ یاد رکھو، غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی چلی جائے گی، اور یہ بڑی بزدلی کی بات ہے۔ بزدلی کے ایسے ہی اداس لمحوں میں اب انہیں اپنا آبائی گاؤں جہاں بچپن گزرا تھا بے تحاشا یاد آنے لگا۔ وہ ماندگی زیست نے ماضی میں اپنی پناہیں تراش لیں، وہ البم کھل گیا، دھندلاتے سپیا رنگ کی تصویریں چشم تصور کے سامنے بکھرتی چلی جاتی۔ ہر تصویر کے ساتھ زمانے کا ورق الٹتا چلا گیا۔ ہر اسنیپ شاٹ کی اپنی ایک کہانی تھی۔ دھوپ میں ابرق کے ذروں سے جلتی کچی سڑک پر گھوڑوں کے پسینے کی نرم مہکار، بھیڑ کے نوزائیدہ بچے کو گلے میں مفلر کی طرح ڈالے شام کو خوش لوٹتے کسان، چلمنوں کے پیچھے ہار سنگار کے پھولوں سے رنگے ہوئے دوپٹے، ارہر کے ہرے بھرے کھیت کی پگڈنڈی کی مانگ، خشک سالی میں ساون کے تھوتھے بادلوں کو رہ کر تکتی نراس آنکھیں، جاڑے کی اجاڑ راتوں میں ٹھٹھرتے گیدڑوں کی منحوس آوازیں، چراغ جلے باڑے میں لوٹتی گایوں کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں، کالی بھمر رات میں چوپال کی جلتی بجھتی گشتی چلم پر طویل سے طویل تر ہوتے ہوئے کش، موتیا کے گجروں کی لپٹ کے ساتھ کنوارے پنڈے کی بگولا مہکار، ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں تازہ قبر پر جلتی اگربتی کا بل کھاتا دھواں، دہکتی بالوں میں تڑکتے چنوں کی سوندھی لپٹ سے پھڑکتے ہوئے نتنے، میونسپلٹی کی مٹی کے تیل کی لالٹین کا بھبکا، یہ تھی ان کے گاؤں کی ست سگندھ، یہ ان کے اپنے نافع ماضی کی مہکار تھی جو یادوں کے دشت میں دیوانی پھرتی تھی۔